بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ پوٹین نے زی کو دی ماسکو دورے کی دعوت، دونوں لیڈرز نے کیا تعلقات کو مضبوط بنانے سے اتفاق۔ بیلاروس نے یوکرین کا میزائل مار گرایا، سفیر کو طلب کرتے ہوئے احتجاج کیا گیا۔ یوکرین کو مزید ہتھیار دیے جائیں، نیٹو چیف نے کیا مطالبہ، بائیڈن نے فوجی مدد کے بل پر دستخط کر دیے۔ نتن یاہو کی حلف برداری کے بعد فلسطینیوں میں اندیشے، حماس نے کہا ایک اور ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ میانمار میں آنگ سان سوچی کو مزید 7 سال کی جیل، فوجی عدالت کا فیصلہ، جملہ سزا 33 سال ہو گئی۔ کنگ آف ساکر پیلے نہیں رہے، 3 مرتبہ کا ورلڈ چیمپئن کینسر سے میچ ہار گیا، برازیل میں 3 دن کا سوگ۔ کرکٹر رشبھ پنت کار حادثے میں بری طرح زخمی، بی سی سی آئی نے کہا ہر طرح کی مدد کریں گے۔ وزیر اعظم مودی کی ماں ہیرابا گزر گئیں، گاندھی نگر میں آخری رسومات۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے چائنا کے صدر زی جن پنگ سے بات چیت کی۔ دونوں لیڈرز نے اس موقع پر کہا کہ وہ آپسی تعلقات کو مضبوط بنائیں گے۔ رشیا نے یوکرین جنگ کی وجہ سے اس پر مغرب کی طرف سے لگائی گئی پابندیوں کے درمیان بیجنگ کے ساتھ اپنے سیاسی اور فوجی تعلقات مضبوط بنائے ہیں۔ چائنا نے اب تک یوکرین جنگ کی مذمت نہیں کی ہے، وہ اس جنگ میں غیر طرفدار رہا ہے۔ پوٹین نے تقریباً 8 منٹ خطاب کیا۔ اپنی شروعاتی ریمارکس میں انہوں نے کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ زی اگلے موسم بہار میں رشیا کا دورہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس دورے سے رشیا چائنا تعلقات کی نزدیکیاں دنیا پر ظاہر ہوں گی۔ ستمبر میں دونوں لیڈرز نے سمرقند میں ملاقات کی تھی۔ جنگ شروع ہونے کے بعد سے یہ ان کی پہلی ملاقات تھی۔ پوٹین نے زی کو بتایا کہ ہم رشیا اور چائنا کی فوجوں کے درمیان تعاون مضبوط کریں گے۔ انہوں نے چائنیز لیڈر کو پیارے دوست کہہ کر خطاب کیا۔ کرملن نے پوٹین کے حوالے سے کہا کہ عالمی سیاست میں تناؤ کے درمیان چائنا رشیا پارٹنرشپ انتہائی اہمیت رکھتی ہے۔ مغربی ملک رشیا پر دارومدار کم سے کم کرنا چاہتے ہیں۔ زی نے کہا کہ چائنا یوکرین کے تعلق سے بامقصد اور فیر موقف رکھتا ہے۔ پوٹین نے کہا کہ رشیا اور چائنا اپنی تجارت کو $200 بلین تک پہنچائیں گے۔ زی نے پوٹین سے کہا کہ بیجنگ رشیا کے ساتھ اسٹریٹجک تعاون بڑھانے کے لیے تیار ہے۔ چائنیز لیڈر نے کہا کہ رشیا اور چائنا کی پارٹنرشپ سے دونوں ملکوں کے عوام کو فائدہ ہوگا۔ زی نے پوٹین سے کہا کہ ماسکو کے ساتھ ہمارے تعلقات سے ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا نئے دور میں داخل ہو رہی ہے۔ بیلاروس نے کہا کہ اس نے یوکرین کے ایک میزائل کو مار گرایا ہے۔ اس مسئلے پر بیلاروس نے یوکرین کے سفیر کو طلب کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب رشیا کے حملے کافی بڑھ گئے ہیں۔ بیلاروس کے سرکاری ٹیلی ویژن پر ایک فوٹیج دکھایا گیا۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک میدان میں میزائل کا ملبہ گرا ہے۔ یوکرینی فوج کے ترجمان نے بتایا کہ یہ واقعہ ایئر ڈیفنس کا نتیجہ ہے۔ بیلاروس رشیا کا اہم اتحادی ہے۔ اس نے مطالبہ کیا ہے کہ کیف کی حکومت اس واقعے کی مکمل تحقیقات کرے۔ ایک S-300 راکٹ کو مار گرایا گیا۔ فروری میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے یہ پہلا موقع ہے کہ بیلاروس نے یوکرین کے کسی میزائل کو مار گرایا ہے۔ منسک میں یوکرین کے سفیر کو طلب کیا گیا۔ وزارت خارجہ نے یہ بات بتائی۔
پوٹین نے 2023 کے نئے سال کے موقع پر کئی ملکوں کے لیڈرز کو پیغامات روانہ کیے ہیں۔ کرملن نے بتایا کہ پوٹین نے ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کو مبارکبادی کا پیغام بھیجا اور امید ظاہر کی کہ دونوں ملک اپنے عوام کے فائدے کے لیے تعاون کریں گے۔ انہوں نے جارجیا، آذربائیجان، آرمینیا، بیلاروس، قازقستان، کرغستان، تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان، بولیویا، برازیل، ہنگری، وینزویلا، ویتنام، انڈیا، چائنا، کیوبا، نکاراگوا، سربیا اور سیریا کے لیڈرز کو پیغامات بھیجے۔ کرملن کے ترجمان نے بتایا کہ پوٹین نے امریکی صدر جو بائیڈن، جرمن چانسلر اولاف شولز، فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون اور دوسرے غیر دوست ملکوں کے لیڈرز کو نئے سال کی مبارکباد نہیں بھیجی۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ یوکرین جنگ شروع ہونے کے بعد سے کم 15,000 یوکرینی شہری لاپتہ ہیں۔ اس دوران یوکرین کے انفراسٹرکچر پر رشیا کے حملے جاری ہیں۔ یوکرین کی فوج نے کہا کہ کل رات 16 ڈرونز کو مار گرایا گیا۔ یوکرین جنگ کے 310 دن پورے ہو گئے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے $1.7 ٹریلین خرچ کے ایک بل پر دستخط کر دیے ہیں جس کے تحت یوکرین جنگ کی بھی مدد کی جائے گی۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے کہا کہ پورے یوکرین میں 54 رشین میزائلز اور 11 ڈرونز کو روکا گیا۔ نیٹو چیف جینس اسٹالٹنبرگ نے کہا کہ یوکرین کو اور ہتھیار دینے چاہیے۔ جینس اسٹالٹنبرگ نے جرمنی کی DPA نیوز ایجنسی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اتحادیوں سے میری درخواست ہے کہ رشیا سے مقابلہ کرنے کے لیے یوکرین کو اور فوجی مدد دی جائے۔ بنجامن نیتن یاہو نے وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف لے لیا جس کے بعد فلسطینیوں میں طرح طرح کے اندیشے پائے جاتے ہیں۔ یہ اسرائیل کی تاریخ کی سب سے کٹر حکومت ہے۔ بعض فلسطینیوں نے کہا کہ نیتن یاہو کی حکومت دوسری حکومتوں سے الگ نہیں ہوگی، لیکن بعض فلسطینی بہت اندیشوں میں مبتلا ہیں۔ 2022 کا سال ہلاکتوں کے اعتبار سے 2006 کے بعد سے سب سے خطرناک سال ثابت ہوا ہے۔ اب صورتحال اور زیادہ بگڑنے کا ڈر ہے۔ حماس کے ترجمان حازم قاسم سے نیتن یاہو حکومت کے بارے میں پوچھے جانے پر انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ایک اور ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ ایک فلسطینی تجزیہ کار اعظم ابو عداس نے کہا کہ نیتن یاہو کی نئی حکومت سے صرف فلسطینیوں کو نہیں بلکہ سیکولر اور لیفٹسٹ نظریات رکھنے والے اسرائیلیوں کو بھی خطرہ ہے۔ نیتن یاہو نے ایک دن پہلے وزیر اعظم اسرائیل کی حیثیت سے حلف لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ یہودی بستیوں کے پھیلاؤ کے منصوبوں پر عمل کریں گے۔ یہودی بستیوں کا پھیلاؤ امن کوششوں کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ نیتن یاہو چھٹی بار اسرائیل کے وزیر اعظم بنے ہیں، حالانکہ انہیں کئی کرپشن کے الزامات کا بھی سامنا ہے۔ نابلس میں یہودی آباد کاروں کے حملے میں 4 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ 70,000 سے زیادہ فلسطینیوں نے مسجد اقصی میں جمعے کی نماز ادا کی۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ فوج نے عمان کے ساحل کے قریب جنگی مشقیں کی ہیں۔ ان مشقوں کو ذوالفقار کا نام دیا گیا ہے۔ بریگیڈیئر جنرل علی رضا شیخ نے کہا کہ ایران نیوی نے مشقوں میں جدید ہتھیاروں کا استعمال کیا۔ ایک اور فوجی کمانڈر ایڈمرل حبیب سیاری نے کہا کہ ان مشقوں کا مقصد صلاحیتوں کو بہتر بنانا ہے۔ برما یا میانمار میں جمہوریت پسند لیڈر آنگ سان سوچی کو ایک فوجی عدالت نے 7 سال جیل کی سزا سنائی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان کی جملہ سزا 33 سال ہو گئی ہے۔ آنگ سان سوچی میانمار کی جمہوریت پسند لیڈر ہیں جنہیں فروری 2021 کے بعد سے نظر بند رکھا گیا ہے۔ ان پر 19 الزامات لگائے گئے ہیں۔ UN سیکیورٹی کونسل نے پچھلے ہفتے سوچی کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ سیریا کے دیر الزور میں ایک ملیٹنٹ نے SDF کے کنٹرول والے علاقے میں حملہ کیا جس سے 1 درجن ورکرز ہلاک ہوئے۔ سانا نیوز ایجنسی نے بتایا کہ یہ حملہ اس وقت کیا گیا جب ورکرز کو ایک آئل فیلڈ سے لے جایا جا رہا تھا۔ اس واقعے میں 12 ورکرز زخمی بھی ہوئے۔ سانا نے اور تفصیلات نہیں بتائیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ پچھلے 20 برسوں میں تقریباً 1700 جرنلسٹوں کا دنیا کے الگ الگ مقامات پر قتل کیا گیا۔ اس رپورٹ میں کہا گیا کہ یورپ میں میڈیا میں کام کرنے والوں کے لیے سب سے زیادہ خطرناک جگہ فی الحال یوکرین ہے۔ ایک تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے یہ رپورٹ جاری کی ہے۔ فٹ بال کی تاریخ کے سب سے عظیم کھلاڑی پیلے کا 82 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ برازیل میں 3 دن کے قومی سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ پیلے نے 1363 میچ کھیلتے ہوئے 1281 گولز کیے ہیں۔ وہ اکیلے ایسے ساکر
کھلاڑی ہیں جنہوں نے 3 مرتبہ ورلڈ کپ جیتا ہے۔ برازیل کی طرف سے کھیلتے ہوئے انہوں نے 1958، 1962 اور 1970 میں ورلڈ کپ جیتا تھا۔ پہلے کینسر سے متاثر ہوئے تھے اور پچھلے کئی دنوں سے ساؤ پاؤلو کے ایک ہاسپٹل میں شریک تھے۔ آخری وقت ان کے ساتھ ان کے ارکان خاندان تھے۔ ان کی عمر 82 سال تھی۔ وہ جدید دور کے سب سے مشہور فٹ بال کھلاڑیوں میں سے ایک ہیں، بلکہ وہ سب سے مشہور فٹ بال کھلاڑی ہیں۔ ساؤ پاؤلو کے ہاسپٹل نے بتایا کہ مقامی وقت کے مطابق تیسرے پہر 3:27 پر جسم کے کئی اعضاء ناکام ہونے کی وجہ سے ان کی موت ہوئی۔ پوری دنیا میں پیلے کی موت پر افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ برازیل کے صدر جیر بولسونارو نے، جو اتوار کو سبکدوش ہونے والے ہیں، ایک بیان میں کہا کہ پیلے ایک عظیم شہری، ایک عظیم محب وطن تھے جنہوں نے ہر جگہ برازیل کا نام روشن کیا۔ بولسونارو کے جانشین لوئس اناشیو لولا ڈا سلوا نے کہا کہ بہت کم برازیلینز نے ملک کا نام ویسے روشن کیا ہے جیسے پیلے نے کیا ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے کہا کہ پیلے کی وراثت ہمیشہ زندہ رہے گی۔ پیلے ستمبر 2021 سے کیموتھراپی کرا رہے تھے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ٹویٹ کیا کہ پیلے نے ایک غیر معمولی شروعات کی تھی اور ساکر کے عظیم کھلاڑی بنے تھے۔ ان کی داستان کہتی ہے کہ دنیا میں کچھ بھی ممکن ہے۔ وہ 21 سال تک انٹرنیشنل فٹ بال کھیلتے رہے۔ پیر کو پیلے کا تابوت ایک اسٹیڈیم میں رکھا جائے گا جہاں انہوں نے ایک نوجوان کی حیثیت سے اپنی زندگی شروع کی تھی۔ اس کے اگلے دن تابوت کے ساتھ ایک جلوس نکالا جائے گا۔ یہ جلوس اس علاقے سے بھی گزرے گا جہاں ان کی 100 سالہ ماں رہتی ہیں۔ آخر میں ایک نجی تقریب کے دوران انہیں دفن کیا جائے گا۔ پیلے آج بھی اتنے ہی مقبول تھے جتنے وہ اپنے کھیل کے دنوں میں تھے۔ وہ جہاں بھی جاتے بے شمار لوگ انہیں گھیر لیتے۔ برازیل میں ان کا گھر ساحل سے صرف 1 میل کی دوری پر ہے، لیکن وہ 2 دہوں سے ساحل پر نہیں گئے تھے کیونکہ انہیں ڈر رہتا تھا کہ لوگ انہیں گھیر لیں گے۔ برازیل ساکر فیڈریشن نے کہا کہ پیلے تاریخ کے ایک عظیم کھلاڑی سے بھی بڑھ کر تھے۔ انہیں کنگ آف ساکر کہا جاتا تھا۔ کرکٹر رشبھ پنت ایک کار حادثے میں بری طرح زخمی ہو گئے ہیں، جس کے بعد انہیں ہاسپٹل میں شریک کیا گیا ہے۔ ان کی گاڑی ایک ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی اور گاڑی میں آگ لگ گئی۔ یہ واقعہ جمعے کی صبح رورکی میں پیش آیا۔ انہیں فوری ایک مقامی ہاسپٹل میں شریک کیا گیا، جس کے بعد انہیں دہرادون شفٹ کیا گیا۔ ڈائریکٹر جنرل اتراکھنڈ پولیس اشوک کمار نے بتایا کہ انڈین کرکٹر رشبھ پنت کی کار صبح 5:30 بجے حادثے کا شکار ہوئی۔ معلوم ہو کہ رشبھ پنت کی پیشانی پر 2 کٹس آئے ہیں، گھٹنے پر بھی انہیں چوٹ لگی ہے۔ BCCI نے یہ بات بتائی۔ اس کے علاوہ ان کی ران، ٹخنے اور کوہنی پر بھی زخم ہیں۔ BCCI نے یہ بات صاف کی کہ رشبھ پنت کی حالت مستحکم ہے۔ جلد ہی ان کا MRI کیا جائے گا اور اس کے بعد ان کے علاج کے آئندہ کے ایکشن پلان کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ انڈین کرکٹر کو اس وقت ہاسپٹل میں شریک کیا گیا جب ان پر غنودگی طاری ہو رہی تھی۔ رشبھ پنت نے اس سے پہلے اپنی کار کا شیشہ توڑا اور باہر نکلے۔ شروع میں ان کا سکشم ہاسپٹل ملٹی اسپیشلٹی اینڈ ٹراما سینٹر میں علاج کیا گیا۔ بعد میں انہیں دہرادون کے میکس ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا۔ BCCI نے ایک بیان میں کہا کہ وہ رشبھ پنت کے خاندان اور میڈیکل ٹیم کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ بورڈ نے کہا کہ رشبھ پنت کی ہر ممکن مدد کی جائے گی تاکہ انہیں اچھے سے اچھا علاج مل سکے۔ BCCI سیکریٹری جے شاہ نے پنت کے ارکان خاندان اور ان کا علاج کرنے والے ڈاکٹر سے بات چیت کی۔ پنت کو سری لنکا کے خلاف آنے والی سیریز کے لیے ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا تھا، لیکن امید کی جا رہی تھی کہ وہ آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز سے پہلے بنگلور میں نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں رپورٹ کریں گے۔ رشبھ پنت خود اپنی مرسیڈیز کار چلا رہے تھے۔ وہ دہلی سے اتراکھنڈ جا رہے تھے۔ پنت اس ٹیم میں شامل تھے جس نے حال ہی میں بنگلہ دیش کا دورہ کیا تھا۔ رشبھ پنت کو بچانے والے بس ڈرائیور نے بتایا کہ وہ کرکٹ نہیں دیکھتے اور انہوں نے کرکٹر کو پہچانا نہیں۔ سشیل مان نے بتایا کہ SUV بڑی تیزی سے آئی اور ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بس سائیڈ میں روکی اور فوری ڈیوائیڈر کے پاس گیا۔ پنت کھڑکی سے آدھے باہر نکلے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ کرکٹر ہیں۔
وزیر اعظم نریندر مودی کی ماں ہیرابا گزر گئی ہیں. ان کی عمر 99 سال تھی. احمد آباد کے یو این مہتا انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی اینڈ ریسرچ سینٹر نے ان کی موت کا اعلان کیا، جہاں انہیں طبیعت بگڑنے پر چہارشنبے کو شریک کیا گیا تھا. وزیر اعظم فوری اپنے بھائی پنکج مودی کے مکان پہنچے، جو گاندھی نگر کے قریب ہے. گاندھی نگر میں ہی ہیرابا کی آخری رسومات ادا کی گئیں. کئی سیاسی پارٹیوں کے لیڈرز نے ہیرابا یا ہیرابین کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا. باہر کے ملکوں سے بھی بعض لیڈرز نے تعزیت کے پیغامات بھیجے. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. پوٹین نے زی کو دی ماسکو دورے کی دعوت. دونوں لیڈرز نے کیا تعلقات کو مضبوط بنانے سے اتفاق. بیلاروس نے یوکرین کا میزائل مار گرایا. سفیر کو طلب کرتے ہوئے احتجاج کیا گیا. یوکرین کو مزید ہتھیار دیے جائیں. نیٹو چیف نے کیا مطالبہ. بائیڈن نے فوجی مدد کے بل پر دستخط کر دیے. نتن یاہو کی حلف برداری کے بعد فلسطینیوں میں اندیشے. حماس نے کہا ایک اور ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. میانمار میں آنگ سان سوچی کو مزید 7 سال کی جیل. فوجی عدالت کا فیصلہ. جملہ سزا 33 سال ہو گئی. کنگ آف ساکر پہلے نہیں رہے. 3 مرتبہ کا ورلڈ چیمپئن کینسر سے میچ ہار گیا. برازیل میں 3 دن کا سوگ. کرکٹر رشبھ پنت کار حادثے میں بری طرح زخمی. بی سی سی آئی نے کہا ہر طرح کی مدد کریں گے. وزیر اعظم مودی کی ماں ہیرابا گزر گئیں. گاندھی نگر میں آخری رسومات. یہ تھی آج کی خبریں. شجیع الافراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.